آج ہم ایک نہایت ہی گہرے اور متحرک مطالعے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو متن اور مواد موجود ہے آج، جی، وہ قرآن کے 13ویں حصے یعنی جز 13 کے گہرے تدبر پر مشتمل ہے۔ بالکل، اور واضح رہے کہ اس گفتگو کا مقصد محض تاریخی واقعات کی کڑیاں ملانا یا انہیں بس دہرانا نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ ان مباحثے سے ہم انسانی نفسیات اور صبر کی اعلیٰ ترین شکل، سیاسی حکمت عملی اور شکر گزاری کے وہ نایاب موتی چننے والے ہیں جو سیدھا آج کی اس تیز ترین زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اس مطالعے کی سب سے اہم بات ہی یہی ہے کہ یہ تحریریں صدیوں پرانی ہونے کے باوجود انسانی ذہن اور سماجی رویوں کا اتنا سٹیک تجزیہ پیش کرتی ہیں جو آج کے اس جدید دور میں بھی بالکل حقیقی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، چلیے اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جو معلومات آج سامنے آنے والی ہیں وہ انسانی رویوں کا ایسا آئینہ ہے جو چونکا دینے کے ساتھ ساتھ بے حد اہم بھی ہے۔ ویسے ایک ضروری وضاحت یہاں میں کرتا چلوں کہ ہم اس پوری گفتگو میں کسی مخصوص سوچ یا جانبداری کو شامل نہیں کریں گے۔ جی بالکل۔ ہمارا واحد مقصد ان اسباق کو اور ان میں چھپی انسانی فطرت کی حقیقتوں کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پرکھنا ہے تاکہ کوئی بھی عام انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو پھر بنا کسی تاخیر کے سفر کا آغاز ہم سورہ یوسف کے ان اہم حصوں سے کرتے ہیں جہاں انسانی انا اور روحانیت کی ایک بہت بڑی جنگ کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ حصہ ہے۔ مطالعے میں ایک ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جو عام انسانی رویوں کے بالکل برعکس ہے۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں جب حضرت یوسف پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ ان کی بے گناہی واضح ہو چکی ہے۔ جی، عام زندگی میں جب کسی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، اور وہ لمبا عرصہ دکھ جھیلنے کے بعد سچا ثابت ہوتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا سینہ چوڑا کرتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی پاکیزگی کے قصیدے پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں سچا اور نیک ہوں۔ صحیح۔ لیکن اس متن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی نیکی کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ وہ واضح الفاظ میں نفس یعنی انسانی روح کے خطرناک ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بے شک نفس تو برائی کی طرف ہی میل کرنے والا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جیتنے کے بعد بھی کوئی انسان خود پر اتنی کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ واقعی انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اگر ہم اسے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہاں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کھلے عام غلطیاں کرنے سے زیادہ خطرناک بیماری خود کو بہت پاک باز اور نیکی کا پیکر سمجھنا ہے۔ جسے سیلف رائچسنس کہتے ہیں۔ بالکل۔ جب کسی انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ تو بالکل پاک ہے، اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو اصل میں وہ سب سے بڑے دھوکے میں گھر چکا ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے، خود احتسابی یعنی اپنا جائزہ لینے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جی، انسان کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو جائے، اسے اپنے اندر کی اس آواز پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے جو کسی بھی وقت اسے غمند اور تکبر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور اسی سفر میں صبر کا جو تصور سامنے آتا ہے وہ بھی روایتی سوچ کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم ان واقعات کی کڑیاں ملائیں نا تو ایک بہت کٹھن سفر نظر آتا ہے۔ ایلے دروکا، پھر اندھا کنواں، پھر غلامی۔ ہاں، ایک کے بعد ایک مسلسل آزمائشیں اور تکلیفیں، لیکن ان تمام اندھیروں کے بعد اچانک ایک وقت آتا ہے جب انہیں مصر کی اعلیٰ ترین قیادت سونپی جاتی ہے۔ عزت ملتی ہے اور خاندان دوبارہ مل جاتا ہے۔ یہ پورا سفر صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک عظیم نفسیاتی سبق ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب ہمیں وقت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ تکلیف اور انتظار کا مطلب رد کیا جانا نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری خواہش فوراً پوری نہیں ہوئی تو شاید ہم ناکام ہو گئے۔ ہم جلد باز ہیں نا؟ بالکل۔ انسان چاہتا ہے کہ آج ناانصافی ہوئی ہے تو کل شام تک اسے انصاف مل جانا چاہیے، لیکن نظام قدرت کا وقت انسان کے وقت سے بہتر ہے۔ یہ صبر ایک ایکٹیو سٹیٹ آف مائنڈ ہے جہاں انسان اپنا کردار نہیں چھوڑتا۔
یہ جو آپ نے ایکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ اور کردار نہ چھوڑنے کی بات کی، یہ مجھے اس مطالعے کے اس سبق کی طرف لے جاتی ہے جہاں آ کر پڑھنے والے کو واقعی ایک جھٹکا لگتا ہے۔ معافی والا منظر۔ جی، جب حضرت یوسف کو مصر میں مکمل طاقت مل جاتی ہے اور ان کے وہ بھائی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اب اس مقام پر عام انسانی فطرت کیا کہتی ہے؟ بدلہ۔ ہاں، بدلا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہایت واضح الفاظ میں فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہاں سے اصل طاقت اور کمزوری کا فرق واضح ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس بدلہ لینے کی مکمل طاقت ہو اور پھر بھی آپ اسے استعمال نہ کریں۔ دنیا کا پیمانہ تو یہ ہے کہ طاقت وہ ہے جب آپ اپنے دشمن کو مٹا دیں، لیکن یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچی طاقت معافی میں چھپی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اختیار انسان کو بدلتا نہیں ہے بلکہ اس کے اصل کردار سے پردہ اٹھاتا ہے۔ جب تخت اقتدار پر آپ بیٹھے ہوں، دشمن سامنے بے بس ہو، اور اس وقت انسان اپنا غصہ پی کر آگے بڑھ جائے، تو یہ انسانی کردار کی سب سے اونچی منزل ہے۔ کیا بات ہے! اور اسی غم اور برداشت کے حوالے سے ایک اور پہلو حضرت یعقوب کا بھی ہے جو بہت توجہ طلب ہے۔ اس متن میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے غم میں اتنا رویا کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن امید نہیں ٹوٹی۔ جی، اس شدید ترین غم کے باوجود ان کا اعتقاد نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کیا، وہ بہت اہم ہے۔ اس میں ایک نہایت گہرا نفسیاتی نقطہ چھپا ہوا ہے۔ متن واضح کرتا ہے کہ انہوں نے کہا، میں اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہاں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل، خالق سے شکایت کرو، خالق کے بارے میں شکایت نہ کرو۔ آج جب کسی پر پریشانی آتی ہے، نوکری چلی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ یا نظام ہی غلط ہے۔ ہاں، یہ خدا کے فیصلوں کے بارے میں شکایت کرنا ہے، جبکہ خدا سے شکایت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تکلیف اس تکلیف کو دور کرنے والی ذات کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہی اسے ٹھیک کرے گا۔ یہ اعلیٰ حکمت انسان کو ڈپریشن اور غم میں ٹوٹنے سے بچاتی ہے، اور اس پورے سفر کا جو اختتامی منظر ہے وہ تو انسانی خواہشات کے تمام پیمانے ہی بدل دیتا ہے۔ آخری دعا۔ ہاں، جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مکمل بادشاہت مل گئی، تو آخر میں حضرت یوسف نے آخری دعا کیا مانگی؟ انہوں نے یہ دعا بالکل نہیں کی کہ میری یہ بادشاہت ہمیشہ قائم رہے۔ انہوں نے ایک اچھا خاتمہ مانگا۔ انہوں نے دعا کی کہ میں فرما برداری کی حالت میں اس دنیا سے جاؤں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اصل کامیابی کسی عروج پر پہنچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک اچھے انجام کا نام ہے۔ کیونکہ اقتدار اور دنیا کی دولت انسان کو شدید دھوکے میں ڈال سکتی ہیں۔ جس انسان کی نظر مکمل طور پر اپنے آخری سفر پر ٹکی ہو، وہ بیچ راستے میں ملنے والی کسی بھی کامیابی پر غمنڈ کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کی نظر منزل پر ہوتی ہے، سفر کی سہولیتوں پر نہیں۔ یہ تجزیہ فرد کے اندرونی سکون کو سمجھنے کے لیے واقعی نہایت دلچسپ ہے۔ صحیح۔ اب جب ہم اس مطالعے میں تھوڑا آگے چل کر سورہ الرعد کی طرف بڑھتے ہیں تو یہی سبق ہمیں کائنات اور فطرت کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ الرعد کا مطلب ہے بجلی کی گرج۔ جی۔ متن کے اس حصے میں ایک ایسی بات بیان کی گئی ہے جو انسانی عقل کو ٹھہر کر سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ بجلی جیسی خوفناک اور طاقتور چیز وہ بھی اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، پوری کائناتی فطرت ایک نظام کے مکمل تابع ہے اور جھکی ہوئی ہے، جبکہ انسان، جس کی حیثیت اس کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، وہ ہر چیز میں بحث کرتا ہے اور دلائل مانگتا ہے اور تکبر دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے عملی نفسیات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صرف ایک کائناتی منظر نہیں ہے، یہ انسان کی انا پر ایک بہت بڑی ضرب ہے۔ انسان جو فزیکلی اتنا کمزور ہے کہ ایک چھوٹی سی بیماری اسے گرا دیتی ہے، وہ اپنی تھوڑی سی عقل کی بنیاد پر کائنات کے حقائق سے ٹکراتا ہے، فطرت سے بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس مسلسل ٹکراؤ کے نتیجے میں انسان حاصل کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے ذہنی بے سکونی کے۔ آج ہر دوسرا انسان بے چینی کا شکار ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اضطراب کا علاج بھی اس متن میں موجود ہے۔ ہاں، واضح الفاظ میں پیش کیا گیا ہے کہ بے شک دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ آج کی ماڈرن مشینی زندگی میں انسان دلوں کا سکون دولت جمع کرنے یا اونچے عہدے حاصل کرنے میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ متن کچھ اور اشارہ کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے جدید نفسیات کے آئینے میں پرکھیں تو یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جب توجہ صرف دنیا کی فانی چیزوں پر ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔
کیونکہ یہ چیزیں بدلنے والی ہیں اور اس کے مکمل قابو میں نہیں ہوتی ہیں۔ جو چیز قابو میں نہ ہو وہ خوف پیدا کرتی ہے۔ ذکر اصل میں ایک روحانی لنگر کی طرح کام کرتا ہے۔ جس طرح کشتی کو طوفان میں بچانے کے لیے لنگر ڈالا جاتا ہے۔ بالکل، ذکر انسان کو ایک ایسی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو کبھی بدلتی نہیں۔ جب اعتقاد ایک ہمیشہ رہنے والی طاقت پر ہوتا ہے تو دل کو ایک ٹھہرا ہوا سکون ملتا ہے۔ بات جب سکون سے آگے بڑھ کر پورے معاشرے کی ہوتی ہے تو اس متن میں ایک آفاقی قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہ لے آئے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہر بڑی تبدیلی کا آغاز بیرونی حالات سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر کی صفائی سے ہوتا ہے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ قومیں بیرونی دشمنوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ لیکن ان تجزیوں کے مطابق سچی تباہی ہمیشہ معاشرے کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک قوم بیرونی حملے سے اتنی جلدی نہیں گرتی جتنی جلدی وہ ناانصافی اور اندرون خانہ بے ایمانی کی وجہ سے کھوکھلی ہو کر گر جاتی ہے۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو دنیا کی کوئی بیرونی طاقت آپ کی قوم کو تباہ نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس متن میں اندھے اور دیکھنے والی کی جو مثال دی گئی ہے وہ اس اندرونی تبدیلی کو مزید واضح کرتی ہے۔ سچائی کو پہچاننے کا تعلق صرف دلائل سننے سے نہیں ہوتا بلکہ عاجزی سے ہوتا ہے۔ ایک انا پرست انسان سب کچھ دیکھ کر بھی اندھا رہتا ہے جبکہ ایک عاجز انسان روشنی کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ صحیح۔ کیا ہی خوبصورت ربط ہے۔ ہم اندھیرے اور روشنی کی بات کر ہی رہے ہیں تو اب ہم اس مطالعے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ ابراہیم کی طرف آتے ہیں۔ جی، یہاں شروع میں ہی اس پورے نظام اور اسباب کا اصل مقصد واضح کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اور یہ اندھیرا جہالت اور غمنڈ کا اندھیرا ہے۔ یہاں سے ایک بہت اہم پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ انسان اپنی فطرت میں انتہائی کمزور ہے اور وہ کسی بھی وقت دوبارہ اس اندھیرے میں گر سکتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم کی اس دعا پر غور کرنا چاہیے جس میں وہ شرک سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں رک کر سوچنے والی بات ہے، ایک جلیل القدر نبی جنہوں نے آگ میں کودنا قبول کیا، اگر وہ بھی بھٹک جانے سے ڈر رہے ہیں تو آج کے ایک عام انسان کی کیا حیثیت ہے؟ واقعی یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ حق اور ہدایت پر قائم رہنا ایک چھٹی کا دن نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے، اور اس قائم رہنے کی اہمیت کو متن میں ایک انتہائی خوبصورت درخت کی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ ہاں، کچی اور سچی بات کی مثال بیان کیا گیا ہے کہ ایک کچی اور بری بات اس اکھڑے ہوئے درخت کی طرح ہے جس کی زمین میں کوئی جڑیں نہیں ہوتی، ہوا چلتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، جبکہ سچی بات اس مضبوط درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں گہری ہیں۔ اگر اس اصول کو انسانی نفسیات پر مطابق کریں تو یہ درخت انسان کے بنیادی اعتقاد یعنی اس کے کور بلیفز کی مضبوطی کو درشاتا ہے۔ آپ کی سوچ آپ کی جڑیں ہیں۔ اگر زندگی میں طوفان آتا ہے تو وہی انسان ثابت قدم رہتا ہے جس کی سوچ کی جڑیں گہری ہوتی ہیں۔ جس کے اعتقاد کچے ہوتے ہیں وہ زندگی کے پہلے ہی کٹھن جھٹکے میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اور پھر اس اعتقاد کے نتیجے میں ملنے والی نعمتوں میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا بھی ایک آفاقی اصول اس مواد میں موجود ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر گزاری۔ بس یہ ایک اصول ہے۔ شکر گزاری وہ واحد اعمال ہے جس سے آپ کے پاس جو موجودہ وسائل ہے ان میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ ناشکرا پن اصل میں تباہی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ آج کی جدید ذہنی سائنس بھی لگاتار یہ ثابت کر رہی ہے کہ مسلسل شکر ادا کرنے سے انسان کے دماغ کی ساخت تبدیل ہوتی ہے اور وہ زیادہ پازیٹیو بنتا ہے۔ فراوانی کی سوچ یعنی ابنڈنس مائنڈ سیٹ۔ بالکل۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، اور جب وہ شکایت کرتا رہتا ہے تو وہ تنگ دستی کی سوچ میں قید ہو جاتا ہے۔ ان اسباق نے اس دماغی کیفیت کو ہزاروں سال پہلے واضح کر دیا تھا۔ چلیے اب اس پورے مطالعے کے سب سے چونکا دینے والے اور شاید سب سے گہرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کی تقریر۔ یہ واقعی پڑھ کر انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ متن کے مطابق
قیامت کے دن جب لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر شیطان کو کوسیں گے تو وہ ان سب کے سامنے کھڑا ہو کر ایک تاریخی جواب دے گا۔ وہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کسی گناہ پر مجبور نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ کہے گا میں نے تو صرف پکارا تھا، ایک وسوسہ ڈالا تھا اور تم نے خود میری بات مان لی۔ راستہ چنا تم نے خود تھا، اس لیے اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ہم تو ساری زندگی اپنی ہر ناکامی کا الزام شیطان پر ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ بیان انسان کو اس کے مکمل اختیار عمل اور اس کی انفرادی ذمہ داری کا آئینہ دکھاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی غلطی کا بوجھ کسی اور پر ڈال دینا چاہتا ہے، کبھی حالات کا رونا روتا ہے، کبھی معاشرے کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور آخر میں تمام برائیوں کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرا دیتا ہے۔ لیکن یہ متن یہاں قطعی طور پر واضح کر رہا ہے کہ آخری انتخاب صرف اور صرف تمہارا اپنا تھا۔ ذہن میں کسی برے خیال کا آنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس پر چل پڑنا تمہارا اپنا اختیار تھا۔ انسان اپنی غلطیوں کا بوجھ کسی دوسرے کے کاندھوں پر ڈال کر آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام گہری مباحثات کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم ان سب اسباق کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو ہم نے دیکھا کہ انسان کو اپنی انا سے نکلنا ہوگا۔ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ دیکھا کہ کیسے اندھیرا روشن سویرے میں تبدیل ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مکمل طاقت ملنے پر معاف کر دینا اصل طاقت ہے، اور ذہنی بے سکونی کا علاج اپنی ذات کو خالق کی یاد سے جوڑنے میں ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم حقیقت کہ ہمیں اپنے تمام اعمال کے انفرادی ذمہ داری خود لینی ہوگی اور کسی اور پر ملبہ ڈالنے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ان تمام کڑے اسباق کا بنیادی مقصد ہی انسان کے اندر وہ احساس بیدار کرنا ہے جو اسے غفلت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ ایک طرف ہم نے اس مطالعے میں دیکھا کہ سب سے بڑی طاقت ملنے کے بعد بھی حضرت یوسف نے صرف اپنے اچھے خاتمے کی دعا کی، جو انسانی عاجزی کی انتہا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جس ذات کو ہم ہر برائی کا منبع سمجھتے ہیں، اس نے واضح کر دیا کہ آخری فیصلہ خود انسان کی اپنی عقل اور مرضی کا تھا۔ تو اب اس سب کے نتیجے میں ذرا ٹھہر کر سوچئے، اگر دنیا کی کوئی بھی بیرونی طاقت، حالات کی مجبوری یا برے وسوسے ہی کیوں نہ ہوں، اگر یہ سب مل کر بھی ہماری اصل منزل طے نہیں کر سکتے، تو کیا ہماری ہر انفرادی کامیابی اور ناکامی صرف اس بات کا آئینہ نہیں ہے کہ ہم اصل میں اکیلے میں کیا ہیں؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی کسی حالات کو یا کسی دوسرے انسان کو اپنی ناکامی کا الزام دے سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر پڑھنے والوں اور غور کرنے والوں کو اپنی تنہائی میں ضرور سوچنا چاہیے۔ ان تمام اسباق میں چھپی حکمت ہمیں دنیا کو دیکھنے کے بجائے خود اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دے رہی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں اس تسلسل کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ ہمیں مکمل امید ہے کہ ان اسباق اور ان پر کیے گئے غور و فکر نے آپ سبھی ذہنوں کو اپنے رویوں کو پرکھنے کا ایک نیا اور بالکل واضح زاویہ ضرور دیا ہوگا۔